کہ اس زمانے دے اندر بہت سارے سوالات اٹھائے جاندے ہیں، اولیاء کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام دی تبرکات دے حوالے دے۔ ایک طوفان بدتمیزی ہے جس کا بازار گرم ہے، نہ ہی کسی نبی کا لحاظ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی ولی کی ولایت کا احترام کیا جا رہا ہے۔ جو منہ میں آتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے، وہ منبر پہ بیٹھ کے بکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس ایک آیا مبارکہ میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اگر کوئی میرا بھائی اس کو کھول کے اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا سنا رہے ہیں، اس کو کھلی دعوت ہے کہ وہ اس کو کھول کے اپنی جھولی میں رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ میرے سامنے نہیں ایسا کر سکتا تو وہ باہر جا سکتا ہے۔ کوئی بھی قرآن، تفسیر جلالین، تفسیر ساوی، تفسیر روح البیان، ان میں سے اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری تفاسیر، یہ کھول کے وہ اپنی جھولی میں رکھ سکتا ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، وہ صرف اس طرح سنتا جائے جیسے استاد سبق سنتا ہے۔ یاد رکھنا میرے اہل سنت فرا جڑے بیٹھے ہوئے، ایک عجیب ماحول ہے، فتنے کا ماحول، عقیدے کا سلامت رہنا بہت انتہائی مشکل ہو گیا، بہت مشکل، چونکہ یہ سفر کا مہینہ ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے داتا علی اجویری کی شان بیان کی، اور بھی چونکہ اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی۔ جب ہم اس ماہ مبارک میں اولیاء کرام کی شان بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہمارے مقابلے میں ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج ان کو پتہ ہے نا کہ یہ لاہور میں داتا صاحب کا عرس ہے، اور آج سنیوں کے مولوی جمعے کے خطبات میں اولیاء کرام کی شان بیان کریں گے، اولیاء کرام کے تبرکات کا، ان کے مزارات کا، ان کی قبروں کا ذکر کریں گے، اور ان سے جو برکت اور فیض ہے اس کی باتیں کریں گے۔ تو وہ ایک اپنا سٹیج اور اپنا ممبر سجا کر وہ ہمارے مقابلے میں ہم شانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بولو تو صحیح نہ۔ اور پورے زور کے ساتھ سوشل میڈیا پر جو اس کی وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں کلپ اور تقریریں۔ تو بات توجہ ہے، چھاڑ دیو بابا جی آپ کے کار لین دے اندر میرے حل ویکھو، چھڈو اور نہیں ہو چھڈو تسی گل میرے حل ویکھو۔ بات یہ ہے کہ اگلے دن جس سے میں نے ضرورت محسوس کی کہ کچھ میں سناؤں اس موضوع، داتا صاحب کی بات ہو رہی تو ایک نوجوان کہتا ہے کہ آپ تو ولیوں کے تبرکات کی بات کرتے ہیں، آپ تو ولیوں کی برکت کی بات کرتے ہیں، ہم سے پوچھئے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں جس نبی میں زہرا کا بابا لیٹا ہے جس مزار میں، اس مزار کی بھی کوئی برکت نہیں ہے۔ تو پیچھے بات کون سی رہ گئی مولوی صاحب؟ بڑی ڈھٹائی سے اس نے کہا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جس مزار میں سارے نبیوں کا سردار آرام فرما رہا ہے، اس مزار کی کوئی برکت نہیں، اس کی دیواروں کی کوئی برکت نہیں، اس کی جالیوں کی کوئی برکت نہیں، اس قبر کی کوئی برکت نہیں، تو تم داتا کی کیا بات کرتے ہو؟ تم معین الدین چشتی کی کیا بات کرتے ہو؟ پہلے نبی محمد کی برکت تو ثابت کرو۔ جب وہ اس حد تک بولا تو میں نے کہا کہ یہ قالوا سلاما والی منزل ہے۔ کون سی ہے؟ میں اس پہ بات کروں گا لیکن ایسے نہیں کروں گا، گلیوں میں یہ باتیں نہیں ہوتی، میں کو پاگل ہوں کہ تیرے ساتھ یہاں شور مچا دوں گا۔ اب سنیں جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ساتھ ساتھ میں اس کے جو ہے وہ تفسیر میں اور اس کے پیچھے جو واقعات ہیں وہ بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 248 ہے۔ اچھا بولے سبحان اللہ۔ اور یہ دور ہے حضرت شموئیل علیہ السلام کا، حضرت شموئیل علیہ السلام کا یہ دور ہے، بنی اسرائیل ہے۔
یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہے حضرت شموئیل علیہ السلام۔ اب اللہ تعالیٰ، اب سنیں، میں ترجمہ پڑھنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ میں رخ کے ہر آیت پر ہر جگہ پر بتاؤں کہ اس کا جو شان نزول ہے اور اس کے پیچھے کیا واقعہ پیش آیا اور یہ بات ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اچھا بولو یا رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا اور جب ان کے نبی کون سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان آیت ملکہ، اور اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے۔ اب یہاں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کون سی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے۔ ہوا کچھ ہو، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کدی اولاد؟ اچھا بول دے جاؤ، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں ایک ایک لفظ کا میں نے دعوت عام دی۔ اگر کوئی آدمی تفسیر جلالین، تفسیر ساوی، تفسیر روح البیان کھول کر اپنی گودی میں رکھنا چاہتا ہے، اس کو دعوت عام ہے۔ اچھا بولو یا جلدی جلدی، وقت تھوڑا ہے، موضوع بہت لمبا ہے، بہت سارے مسائل اور بہت سارے عقائد میں نے بیان کر۔ اللہ کے نبی شموئیل علیہ السلام، جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، بنی اسرائیل کے نبی ہیں یہ۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کس کی اولاد ہے جناب؟ اور ان کی جو نبوت اور بادشاہت دو حصوں میں تقسیم تھی، یعنی کہ حضرت جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سی نا جی، اس دے اندر بادشاہی الگ خاندان کو لے سی اور نبوت الگ خاندان کو لے سی۔ یہود بن یعقوب جو ہے اس خاندان کو بادشاہت ملی تھی اور لادی بن یعقوب کو جناب والا نبوت عطا ہوئی تھی۔ یہود بن یعقوب دے وچوں بادشاہ ہوندا سی تے لادی بن یعقوب دے وچوں نبی ہوندا سی۔ ہن سمجھ آئی جے کوئی؟ ہیں اے دوویں یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہیں اے، اچا بولیا جی۔ جدوں حضرت شموئیل علیہ السلام نبی بنے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، یہ بھی بنی اسرائیل نے۔ تے ہویا کی کہ اس ویلے بنی اسرائیل دے اندر بادشاہ کوئی نہیں، بادشاہ تے دوسرا جڑا شاہی خاندان سی وہ کہنے لگا کہ اے اللہ دے نبی تسی ساڈے وچوں کسے نوں بادشاہ مقرر فرما دے۔ اللہ دے نبی نے کچھ دن سوچن تو بعد اللہ دے حکم دے نال طالوت نو بادشاہ بنایا۔ کنوں بادشاہ بنایا؟ ہن گل اے مزے دی ہے کہ اے طالوت نہ تے شاہی خاندان دا سی، نہ ہی پیسے والا سی، نہ ہی بڑا امیر سی، غریب اور انتہائی مفلس، انتہائی غریب، انتہائی چمڑا خشک کر کے او دا کاروبار کرتا ہے یا بکریاں چرا کے گزر بسر کرتا ہے۔ تے اللہ دے نبی نے اینو پکڑ کے اے تے میرے رب دی عطا ہے نا، جنوں چاہے جب چاہے منٹاں چ شاہ بنا دے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ دے نبی نے شموئیل علیہ السلام نے طالوت نو بادشاہ مقرر کر دیتا۔ ان رولا پہ گیا، انہاں کہا جی یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ نہ عیسائی خاندان وچوں ہے، نہ اے کل دولت ہے، نہ اے کل مال ہے۔ آپ نے فرمایا سلطنت چلانے واسطے نہ شاہی خاندان چ ہونا ضروری ہے، نہ مال تے دولت تے امیر ہونا ضروری ہے۔ سلطنت واسطے اور بادشاہی کرنے واسطے ضروری ہے کہ بندہ سب تو زیادہ علم والا ہوئے تے طاقت والا ہوئے۔ تے اس وقت بنی اسرائیل وچوں سب تو زیادہ علم والا بھی طالوت ہے تے طاقتور بھی طالوت ہے۔ دو میں شیما اللہ نے دیتی ہے۔ اچھا جدو ضد ہوئی انہاں کہا نہیں جی شاہی خاندان نہیں، آپ نے فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، ایک بار اونچا بولو سبحان اللہ۔ اس طرح نہیں، میں ان قرآن پڑھنا پھر نال میں کوشش کراں گا ہر آیت تے رک کے، جی میں آتے رک کے میں گل سنے، سمجھے چاہیے کوئی نہیں۔
جڑی میں گل کیتی کوئی عقل چ بیٹھی ہے؟ اے آیت دے اس حصے دی تفسیر ہے جناب۔ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ، آپ نے فرمایا اس دے ملک دی نشانی ہے وے۔ انہاں کیا کی نشانی ہے؟ شرط رکھی گئی۔ کی رکھی گئی؟ وہ شرط کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ اللہ اس دی بادشاہی جڑا حضرت شمعیل علیہ السلام نے طالوت نو مقرر فرمایا ہے، یہ دی بادشاہی دی نشانی ہے، کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا او بنی اسرائیل اینو نبی میں اپنی مرضی نال نہیں بنایا بلکہ طالوت بادشاہ بنیا ہے تے میری مرضی نال نہیں بنیا بلکہ میرے رب دی مرضی نال بنیا ہے۔ انہاں کیا دی نشانی کی ہے کہ اینو رب نے بادشاہی عطا فرمائی ہے، اینو رب نے بادشاہ بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا اے دی نشانی ہے این یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ او صندوق جڑا تواڈے کولوں گم ہو گیا ہے او تواڈے کول آ جاوے گا، جس صندوق دے اندر تواڈے دلاں دا چین ہے، تواڈے دلاں دا قرار ہے، تواڈے دلاں دا اطمینان ہے، تواڈے روحاں دا قرار ہے۔ اب یہاں رکنا پڑے گا مجھے کیونکہ بات آئی صندوق کی تو آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ این یاتیکم التابوت، اللہ دے نبی نے فرمایا اے دی بادشاہی دی نشانی ہے وے او برکتاں والا او رحمتاں والا جیڑا صندوق تواڈے کولوں جدا ہو گیا ہے، جیڑا رب نے تواڈے کولوں واپس لے لیا سی، او واپس آئے گا جدے اندر تواڈے دلاں دا قرار ہے۔ اچھا بولو نا یار، جس دے اتے جدی وجہ تو اڑے اندر برکتاں سن، اللہ جدے صدقے تو انو فتوحات عطا فرماندا سی، اللہ جس صندوق دے صدقے تو اڑے تے رحمتاں نازل فرماندا سی، او صندوق آوے گا۔ ان تسی سننا چاہو کہ یہ صندوق کیا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 248 ہے۔ جلدی جلدی چلدا جاواں، ٹائم کم ہے۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اچھا بول سبحان اللہ۔ بات وہی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں مانتے کہ اس روزے میں برکت نہیں ہے، جہاں محمد عربی لیٹا ہے اس کی دیواروں میں برکت نہیں ہے، ہم تو نبی کی برکت کے قائل نہیں ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ سونے کے حروف سے لکھنے والا ہے، اور یہ صندوق ہے شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوتا ہے، اور پھر میراث کے طور پر آپ کی اولاد میں چلتا چلتا حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ، حضرت ہارون سے چلتا چلتا حضرت شمعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اس صندوق دا کمال ہے لکڑ شمشاد دی لکڑ دا صندوق، ان دا کمال وے او سنیو کہ جدوں می کسے نال بنی اسرائیل نے مجھ دشمن نال جنگ کرنی نا، دشمن ہونا زیادہ تے او دی فوج ہونی ترکڑی تے چوکھے سپاہی ہونے تے تگڑے ہونے تے سپر پاور ہونے، تے بنی اسرائیل نے کی کرنا؟ اس صندوق نو اٹھا کے اپنے لشکر دے رکھنا اگے۔ اچھا بولو یار، اگے رکھ کے تینا ہاتھ چک لینے آہنے، یا اللہ اس برکتاں والے صندوق دا واسطہ ہی فتح عطا فرمائے، اس برکتاں والے لکڑی دے صندوق دا واسطہ ہی اللہ فتح عطا فرماوی۔ اٹھا تفسیر جلالین، اٹھا تفسیر ساوی تے تفسیر رول بیان، او لوگوں لکھن والے مفسرین لکھ دینے بنی اسرائیل نے جدو صندوق دا واسطہ دے کے دعا کرنی، اللہ نے دشمن دے دلاں میں جنہاں دا روب پا دینا تے فتح انہاں دے قدماں چ رکھ دینی۔
فتح انہاں دے قدماں چ رکھ دینی. ہن تسی حیران ہوو گے کہ یار صندوق دے اندر ہے کہ بولو بولو مولوی صاحب یہ شمشاد دی لکڑی دا صندوق ہے. آج تے گل ٹھیک ہے کیونکہ سورت بقرہ ہے تسی کوئی کہانی تے سناندے نہیں پے. بولو نا جی بھئی کہانی تے ہے نہیں, جے کہانی بھی ہے تے کہانی قرآن دی ہے. اچھا بولو نا جناب. ہے لکڑی دا صندوق او ویکھو جی تو آدر دے لہجے صندوقاں چ کی ہوندا ہے. غصہ تے نہیں کردے پے او بولو نا. ہے تے پھر کہدا تانوں سپ کیوں سنگ جاندا ہے. ساڈے سنیاں نو عقیدہ بڑے تکلیف ہوندی جے اسی بیان کریے نا یہ نہ آکھیا کرو تے کہ آکھے کریے. ایک سوال ہے بھائی ہم نے صرف چپ کا روزہ ہی رکھا ہے. بولو میری گل سن, اگر کوئی بندہ تینوں آکھے تو حرام کھانا ہے, تو فلانا ہے, تو ٹھینگا ہے, تو اپنی صفائی دینا ہے کہ چپ کر رہنا ہے. بولو تو صحیح نا. اب بار بار لوگ آپ سے پوچھتے ہیں دسو دسو برکت فلانی شاید نبی دی نلین چ برکت, اے جی ہمیں محمد عربی دے نلین چ برکت ہے, حضور دے جبے چ برکت ہے, حضور دے روزے چ برکت ہے. اے کی بریلویو پہنڈ بنایا جی. سنو سوال کرو میرے کولوں کہ رب تو پوچھ کے دسو جی یہ صندوق وچ ہے کی سی.